والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا وقل ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه وقال أيضا إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني الله معلما وميسرا کلیت فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ للبنات کے سرپرست نگران اعلیٰ ہم سب کے مشفق و مربی فضیلۃ الشیخ عبد الوہاب عبد العزیز الجامعی حفظہ اللہ، اسٹیج کی زینت اور جو بزرگ شخصیت ہمارے درمیان ہیں محترم جناب یونس صاحب اور باوقار صدر جلسہ فضیلۃ الشیخ اعجاز ندوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود معزز و محترم علماء و ذمہ داران، فاطمۃ الزہرا کے معلمین و معلمات، مہمانان گرامی، نوجوانان ملت و نونہالان ملت، معزز خواتین اور آج کی مجلس کے روح رواں، میری مراد کلیہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ للبنات، اس عظیم ادارے کی ہونہار طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر لب کشائی کروں، تمہیدی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس پرفتن زمانے میں جہاں خصوصاً صنف نازک ہماری بیٹیاں مختلف چیلنجز کا شکار ہیں، مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں، ان چیلنجز میں ریل کے فتنے ہیں، سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، LGBT کے فتنے ہیں، ایکس مسلم کے فتنے ہیں۔ اس پرخطر دور میں اور پرفتن زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول انما الناس كالابل المية لا تكاد تجد فيها راحلة، کہ لوگوں کی مثال اس بھیڑ اور ریوڑ کے مانند ہے کہ 100 میں بمشکل 100 اونٹوں میں بمشکل ایک سواری کے قابل اونٹ ملے گی۔ تو وہ عظیم الشان کردار اور وہ بہترین رول ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے میری مراد فضیلۃ الشیخ عبد الوہاب جامعی حفظہ اللہ، کہ اس زمانے میں اتنے چیلنجز کے باوجود تعلیمی ادارے اور خصوصاً بنات لڑکیوں کے ادارے چلانا، منظم انداز میں چلانا، مستحکم انداز میں چلانا،
اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی قلعے ہیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹوں کی جو بھیڑ ہوتی ہے 100 میں سے ایک سواری کے قابل ہوتا ہے، تو یہاں پر بچیوں کو لا کر ان کو سنوارا جاتا ہے، ان کو سدھارا جاتا ہے، ان کی تربیت پر شب و روز محنت ہوتی ہے، تب جا کر وہ میدان عمل میں اترنے کے قابل ہوتے ہیں. اور امام مالک کے بقول ان اللہ قسم الاعمال بین عباده کما قسم الارزاق بینہم، لوگوں میں بھی اسی بھیڑ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح رزق کی تقسیم کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بھی تقسیم کی ہے، ہماری ذمہ داریوں کی تقسیم کی ہے، ہماری ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کی بھی تقسیم کی ہے. ایسے اداروں میں بچیوں کو معلمات بنایا جاتا ہے، داعیات بنایا جاتا ہے، اور ان کے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کیا جاتا ہے. روٹینی زندگی سے نکال کر احساس اور مسئولیت والی زندگی پر انہیں گامزن کیا جاتا ہے. معزز سامعین، پچھلے 2 سالوں سے تقریباً 17 اسٹیٹس اور 200 سے زائد اداروں کی زیارت اور ان کے پروگرامز کے بعد دو چند باتیں میں آپ کو بطور خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا. کئی ایک عصری اداروں کو جانے کا موقع ملا. دیکھیے، تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے، آپ کے ہاتھوں میں ڈگری مل جائے، شہادہ ملنے کو آپ کامیابی کا معیار نہ سمجھیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کے اخلاق بلند ہوں، آپ کے کیریکٹر میں کبھی گراؤ نہ آئے، آپ کے اسٹیٹس کا لیول کبھی نیچے نہ گرے. اگر 2-4 نمبر کم ہیں آپ کے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن طالبات کو چاہیے کہ وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہوں. پچھلے دنوں جن بڑے بڑے اسکولز کالجز کو جانے کا موقع ملا، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ آج ملک ہندوستان میں اسلامک اسکولز، مسلم مینجمنٹ کے اسکولز کی کوئی کمی نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، فرد واحد ایم ایس 170 اداروں کے مالک، نور الاسلام صاحب ویسٹ بنگال الامین مشن کے مالک، 80 اداروں کے مالک، عبد القدیر صاحب شاہین جس کے 35 ادارے، 35 ان کے فرینچائزز اور 35 مدارس میں ان کا سلیبس، اور پچھلے دنوں 2047 آنے والے 25 سالہ مستقبلی لائحہ عمل پر ان کے بڑے کانفرنس ہوئے. الفطرہ 200 سے زائد ادارے الفطرہ اس شعار کے تحت چل رہے ہیں. تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو اخلاقی اقدار کی کمی ہے، صحیح تربیت کی کمی ہے. 1-2 واقعات آپ کے سامنے بتا کر میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں. پچھلے دنوں ایک کالج میں پروگرام کے درمیان خصوصاً گانے کی قباحت پر جب میری تقریر ہوئی، اس خطاب کے بعد میں نے طالبات 1000 سے زائد بیٹھی ہوئی تھی، ان طالبات سے میں نے سوال کیا، آج اس خطاب کے بعد کتنی ہماری بہنیں ہیں جو اس گھناؤنے جرم سے، اس قبیح مرض سے، گانے بجانے سے توبہ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں.
واللہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں 30 سے 40% بچیاں تھیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ہم لوگ اس گانے بجانے کے فتنے میں مبتلا تھے اور آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ اس فتنے سے اور اس دلدل سے ہم باہر آئیں. اصل چیز تربیت ہے. ورنہ آج کتنے ایسے آپ کو انسٹیٹیوٹس چاہیے, کتنے ایسے ادارے چاہیے. میں ایک آپ کو اسلامک اسکول, نام بھی اتنا پیارا, جنتی ناموں میں سے ایک نام, کیونکہ میں ذرا بھی اگر تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو ایڈریس مل جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ مرض کی تشخیص ہونی چاہیے. ایسا ادارہ جس سے 20 سے 30 میٹر کے فاصلے پر جامع مسجد ہے, 50 میٹر کے فاصلے پر قبرستان ہے, ان کا اینیول ڈے چل رہا ہے. یقین مانے برقع پوش خواتین, اسٹیج پر علماء بھی موجود ہیں, رات کا وقت ہے, گانے بجانے کا حال یہ ہے, میوزک اور سانگز اس قدر چل رہے ہیں. اسلامک اسکولز اینیول ڈے کے نام پر جامع مسجد کے بغل میں اور قبرستان کے روبرو. معزز سامعین, آج ضرورت ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت پر ہم خصوصی توجہ دیں. آج جو موضوع پر مجھے کہنے کے لیے کہا گیا ہے, تعلیم نسواں, اہمیت اور فضیلت. تعلیم کی جو اہمیت ہے یہ مسلم حقیقت ہے. رب کائنات کی جانب سے پوری انسانیت کے نام سب سے پہلا پیغام جو دیا گیا, پڑھنے کا حکم دیا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی, فرشتوں کے سامنے وہ جو مسجد ملائکہ ٹھہرے, ان کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہوا, وہ صرف تعلیم کی بنیاد پر تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فخر سے کہا, انما بعثت معلما, کہ میں تمہارے درمیان استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو قیدیوں سے ایک بڑی رقم لے سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو قیدی بن کر آئے تھے ان سے بطور فدیہ جو طے کیا, جو ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے, انہیں حکم دیا کہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, یہ تمہارا فدیہ ہے. حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, اس کے باوجود لکھنا پڑھنا سکھانا یہ ان کے لیے فدیہ قرار دیا گیا. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ بہت ہی قابلیت اور صلاحیت کے مالک تھے, اس واقعے سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان سیکھیں. یہودیوں کی زبان تھی, دھوکہ دہی عام چیز تھی, ان کے فتنوں سے محفوظ نہیں تھے. تو محض 15 دنوں کے اندر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عبرانی زبان سیکھ لی, بلکہ یہودیوں کے خطوط پڑھ کر سناتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات عبرانی زبان میں یہودیوں تک پہنچاتے تھے. علم ایک ہتھیار ہے جس سے آپ زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہو. علم ایک زیور ہے جس سے تم بلند مراتب پر پہنچ سکتے ہو. علم ایک نور ہے جس سے معاشرے میں پائی جانے والی بدعملیوں کا آپ خاتمہ کر سکتے ہو. علم ایک طاقت ہے جس سے ہم جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں ہے.
تاریخ اسلام شاہد ہے، جب تک ہم لوگوں نے علم کی قدر کی اور علم کے معراج اور اس کی بلندی پر فائز تھے، سلطنت دہلی، قرطبہ، قاہرہ، بغداد، اشبیلیہ، غرناطہ، یہ ہمارے تعلیمی مراکز اور قلعہ ہوا کرتے تھے. لیکن جب ہم نے علم اور تعلم سے دوری اختیار کی تو ہم لوگ دنیا کا مقابلہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنے کے قابل نہیں رہے. اگر دیکھا جائے، تعلیم ہماری زندگی میں خوراک سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. تعلیم ہمارے روشن مستقبل کا ذریعہ ہے. تعلیم معاشرے میں پائے جانے والے برائیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے. تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہو. یقین مانیں، معاشرے اور قوم کی ترقی کا دار و مدار تعلیم کی بنیاد پر ہے. تعلیم سے ملک میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں تعلیم یافتہ طبقہ ہو وہاں پر کرائمز یعنی جرائم کی مقدار کم ہوتی ہے. تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتا ہے. معزز سامعین، کسی بھی قوم کی ترقی یا اس کا جو زوال ہے اس کے تعلیمی اقدار پر منحصر کرتا ہے. کتنے ایسے اقوام ہیں جو تعلیم کی بنیاد پر عروج اور ان کا اقبال بلند ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن تعلیم کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے ہم نے کئی قوموں کو روبے زوال ہوتے دیکھا. معزز سامعین، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں، چاہے وہ سیرت کے حوالے سے ہو، تاریخی حوالے سے ہو، خواتین اسلام اور اسلام کی جانب سے ان کی تعلیم اور تربیت پر جو سنہرے اصول پیش کیے گئے، اس حوالے سے کچھ باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عورتوں کا دینی تعلیم حاصل کرنا یہ اسلام کی نگاہ میں بے حد ضروری اور ایک ناگزیر عمل ہے، کیونکہ حصول علم کے ذریعے وہ اپنی ذاتی تربیت، خاندانی اصلاح، معاشرتی اور روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہوگا. دینی تعلیم عورتوں کو ان کے اسلامی فرائض، حقوق اور اخلاق و کردار سے آگاہ کرتی ہیں. دین و دنیا دونوں میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں. دینی تعلیم کے ذریعے عورت اپنے ایمان، اخلاق اور کردار کو مضبوط کر سکتی ہے. دینی تعلیم کے ذریعے وہ اپنے بچوں اور خاندان کو دینی و اخلاقی کردار اور اقدار کو بہترین شکل میں ادا کر سکتی ہے. دینی تعلیم کے حصول کے ذریعے عورتیں معاشرے میں عدل و انصاف، اسلامی اقدار کی ترویج کر سکتی ہیں. دینی علم عورت کو اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ دکھلاتا ہے. تعلیم یافتہ ماں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کر سکتی ہے اور ایک نسل کی اصلاح میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. جب عورت تعلیم یافتہ ہوگی، نہ صرف وہ گھر کی بلکہ پورے معاشرے کی ترقی و تعمیر میں نمایاں کردار انجام دے گی. عورت اگر دینی تعلیم حاصل کرے تو وہ اپنے گھر میں دین کو زندہ کر سکتی ہے. اور اسی طرح خلاصہ کلام کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا، عورت اگر تعلیم یافتہ ہو تو وہ ایک صالح خاندان کی بنیاد رکھ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم پر جس قدر اہتمام کیا، توجہ دی، اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عمومی تعلیم کا حکم دیا بلکہ خواتین کے لیے مخصوص تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا. عورتوں کے لیے ان کی تعلیم کے خاطر مخصوص دن مقرر کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
مرد حضرات آپ سے تو علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں بھی کوئی دن تعلیم کے لیے مخصوص کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی اس طلب پر ان کے لیے ایک دن مقرر کیا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ رواہ البخاری۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کو سنجیدگی سے اہمیت دی اور ان کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ پھر مزید اس موضوع کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دین کی باریکیوں کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ان کے دینی مسائل سکھائے، خواتین کے مخصوص احکام، حیض و نفاس کے مسائل، اس سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علم کے نازک اور نجی مسائل بھی سکھا کر اس سلسلے میں ذرا برابر حیا محسوس نہیں کی تاکہ وہ دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ تیسری دلیل، عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جب مردوں کے خطبے سے فارغ ہوئے تو خواتین کے پاس گئے اور آپ نے انہیں نصیحت کی، واعظ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خصوصاً صدقہ و خیرات پر ابھارا۔ چوتھی دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم سکھانا اور ان کے ذریعے امت کو تعلیم دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ تھی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تفصیل سے انہیں دینی مسائل، اخلاق، گھریلو معاملات، معاشرتی امور سکھائے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو فقہ، طب اور شعر کو جاننے والا نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کو دین سکھانے پر نہ صرف ابھارا بلکہ انہیں اپنے گھروں میں دینی باتیں یاد رکھنے اور آگے ان باتوں کو سکھانے کی تلقین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کو صرف ایک ضرورت یا اس کی رعایت تک محدود نہیں سمجھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقت نکالا، ان کے سوالات سنے، ان کی علمی ترقی کی بنیاد رکھی اور ایسے عالمات کو تیار کیا جو بعد میں چل کر معلمات بن گئی۔ عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھنا نہ صرف یہ خلاف عقل ہے بلکہ یہ خلاف دین ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں پایا۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ سلف کی نگاہ میں عورت کی وقات اور اس کا جو علمی مقام ہے اس کے ایک بین ثبوت ہے۔ یہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی سب سے بڑی فقیہ اور عالمہ تھیں، انہوں نے بہت سے صحابہ اور تابعین کو تعلیم دی۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں علم عورت کے لیے زینت ہے جیسا کہ حیا اس کا زیور ہے، علم سے وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے اور اپنے مقام کو جانتی ہے۔ اب ذرا تاریخی حوالوں سے مثالیں دیکھیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شفا بنت عبداللہ کو بازار کا نگران مقرر کیا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور خاتون تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ ذمہ داری دی کیونکہ وہ علم و دانائی کے معاملے میں ممتاز تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں 2000 سے زائد روایتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہیں۔ ان تمام واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تعلیم نسواں صرف یہ جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے اور قابل تحسین ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ عورت دین کی خدمت، نسل کی تربیت اور امت کے اصلاح میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ اب آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی فضائل بیان کیے گئے۔ ان کے علاوہ تربیت کا نتیجہ دیکھیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم کے اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ طلب کرتے تھے۔
صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے. صحابہ اکرام کو اور اللہ کے رسول کو مکہ سے لوٹنے کا حکم دیا گیا. صحابہ اکرام جذبات میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی اونٹ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے رسول کے کہنے پر بھی تیار نہیں ہے, پریشان ہے کہ اللہ کے رسول کی حکم کی بجاوری نہیں ہو رہی ہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. تو ام سلمہ نے کس قدر قیمتی مشورہ دیا, ذرا دیکھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صحابہ جذبات میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ پہل کریں اور اپنے جانور کی قربانی کریں اور دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام اس کے بعد ذرا برابر تردد کیے بغیر اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے. تو اس طرح ایک آزمائش کا مرحلہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ایک مشورے سے حل کی طرف بدل جاتا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے علم, ان کے حلم, ان کی تربیت کا آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد پریشان ہیں, زملونی زملونی کہہ رہے ہیں. ایسے موقع پر دلاسا دینے والی خاتون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی خاتون ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کس اعتماد سے کہتی ہیں, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتا. آپ رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں, بوجھل کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مشکل میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. معزز سامعین, خواتین یہ آبادی کا نصف حصہ ہیں. ان کی تعلیم کے بغیر معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اسلامی تاریخ میں جب ہم, ایک لمبی فہرست ہے ہمارے سامنے, صحابیات اور تابعیات کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جس میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ اس زمانے میں قرطبہ میں, مراکش میں یونیورسٹیوں کا قیام خواتین نے کیا. علم طب اور دیگر علوم میں مہارتیں, اس میں ایک لمبی فہرست ہماری خواتین کی ملتی ہے. یاد رکھیں, تعلیم یافتہ خواتین نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی ہیں بلکہ ہمیں اسلاف سے اس کے نمونے ملتے ہیں کہ وہ تدریس, طب, ادب اور دیگر شعبوں میں بھی قوم کی ترقی میں حصہ لیتی تھی. یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرتی فلاح و بہبود کے اصولوں کی مطابقت رکھتی ہے. اسلام میں عورت کو خاندان کی بنیاد اور بچوں کی اولین معلمہ قرار دیا گیا. سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عورت پر اپنے خاندان کی دینی و اخلاقی تربیت کی بھاری ذمہ داری ہے جو تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تعلیم یافتہ عورت اپنے بچوں کو اسلامی اقدار, اخلاق اور دینی تعلیمات سکھانے میں پیش رہتی ہے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی اس کی جستجو ہوتی ہے. آج کے دور میں جہاں جہالت, غلط فہمیاں اور غیر اسلامی رسم و رواج معاشرے میں عام ہیں, تعلیم نسواں ان چیلنجز سے نمٹنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تعلیم یافتہ خواتین نہ صرف اپنے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ معاشرے کو اسلامی اصولوں کے مطابق ترقی دینے میں بڑا کلیدی رول ادا کرتے ہیں. معزز سامعین, آج اگر ہم عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھیں تو گویا ہم ایک نسل کو اندھیرے میں ڈھکیل رہے ہیں. دین کا فہم, تہذیب, تمدن, اخلاق, شعور تبھی ممکن ہے جب عورت تعلیم یافتہ ہو, پردے میں, اس کے حدود میں رہتے ہوئے اسلامی اقدار کے مطابق عورت کو علم حاصل کرنے کے مواقع دینا یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ حالات کا تقاضا ہے. علم ایک روشنی ہے اور یہ روشنی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو دین و دنیا دونوں میدانوں میں آگے بڑھائیں تاکہ ایک روشن, با اخلاق, با کردار اور ایک کامیاب امت کو ہم تیار کر سکیں. دیکھیے, اگر بارشیں نہ ہوں تو صرف فصلیں تباہ ہوتی ہیں
اگر جس گھر میں دین و ایمان نہ ہو تو نسلیں تباہ ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک 1990s کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا. 1990 کی بات ہے کہ عیسائی مشنریز نے پورے افریقہ کو کرسچینٹی میں بدلنے کے لیے پوری طاقت جھونک دی. مالداروں نے اپنا پیسہ لگایا, اہل ثروت نے اپنا سب کچھ لٹایا. بڑی عمر کے تجربہ کار لوگوں نے وہاں پر جا کر افریقہ پورے بر اعظم کو کرسچینٹی میجارٹی والا بر اعظم بنانے کے لیے اپنے تجربات, دوشیزہ خواتین اپنی پوری عمریں وہاں پر لگا دی تاکہ 2000 عیسوی کے آنے سے پہلے پورے افریقہ کو مکمل کرسچن میجارٹی والا بر اعظم بنائے. اس موقع پر عبد الرحمن سمیت اس شخصیت نے جو کام کیا وہ پہلو ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے 29 سالہ جد و جہد میں 4 عالمی یونیورسٹیاں بنائیں, 15,000 یتیم بچوں کی کفالت کی, 7,500 سے زائد مساجد کی تعمیر کی, اور اس کے علاوہ 90,000 طلبہ ایٹ اے ٹائم وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے. 840 مدرسے بنائے اور 860 حلقات تحفیظ القرآن بنائے, اور انہوں نے جو قرآن مجید کی تقسیم کی وہ 60 لاکھ سے زائد نسخے تھے, اور ان کے ہاتھوں پر 11 ملین یعنی 1,10,00,000 عیسائی مشرف اسلام ہوئے. یہ پہلو ہمارے سامنے ہے, لیکن ان کی زندگی میں ان کی اہلیہ کا جو رول تھا, رات دن ان کے مشن میں وہ حصہ دار تھیں. کویت میں آرائش و زیبائش میں جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی, اسے چھوڑ کر انہوں نے افریقہ کے اس خطے میں رہنے کو پسند کیا جہاں پر کالے کلوٹ بچوں کی خدمت کرنا اور وہاں کا یعنی پانی اور یعنی وہاں جو مچھروں کی بھرمار, ان بیماریوں کے بیچ میں جو انہوں نے اپنے شوہر کے مشن میں ساتھ دیا. ذرا تصور میں اپنے لائیے آپ, ایک دن اس دعوتی لگن اور محنت کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتی ہیں, اپنے شوہر عبد الرحمن سمیت سے کہتی ہیں, اے عبد الرحمن سمیت, ہم جو دعوتی مشن پر لگے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے عیسائی دنیا یتیم خانے بنا رہے ہیں, اولڈ ایج ہومز بنا رہے ہیں, تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے مشن میں لگے ہیں اور رات دن ایک کر رہے ہیں, اور اس دعوت کے سفر میں جو ہمیں لذت مل رہی ہے, جو سکون مل رہا ہے, جو راحت مل رہی ہے, اگر کل کے دن میں اور آپ جنت میں چلے جائیں تو کیا یہ لذت, یہ راحت, یہ سکون, یہ چین جو دعوتی سفر میں ہمیں مل رہا ہے, کیا یہ لذت و راحت جنت میں بھی نصیب ہوگی؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس خاتون کی دینداری کا ایک نتیجہ تھا کہ عبد الرحمن سمیت نے 29 سالہ اس مختصر مدت میں وہ کام کیا جو عیسائی مشنریز کے سامنے فرد واحد چٹان بن کر کھڑا ہوا. تو ضروری ہے کہ ہم تربیت کی شروعات اپنے آپ سے, اپنے گھر والوں سے کریں, جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. میں رب العالمین کے شکر کے بعد شیخ محترم اور ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع فراہم کیا. فجزاکم اللہ خیراً و شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.